ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكروا وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عدم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأتمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم ويقول اور وہ کہتے ہیں الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے لولا نزلت کیوں نہ اتاری گئی سورت ایک سورت فیضا سو جب انزلت اتاری جاتی ہے سورت محکمۃ صاف صاف معنی والی وذکر اور ذکر کیا جاتا ہے فیہا اس میں القتال جنگ رأیت الذین تم دیکھو گے وہ لوگ فی قلوبہم ان کے دلوں میں مرض بیماری یانظرون وہ دیکھتے ہیں الیک آپ کی طرف نظر دیکھنا المغشی بے ہوشی طاری ہو گئی علیہ اس پر من الموت میں موت کی فاولا سو خرابی لہم ان کے لیے اور کہتے ہیں ایمان والے کیوں نہ اتری ایک صورت پہ جب اتری ایک صورت جانچی ہوئی اور ذکر ہوا اس میں لڑائی کا تو دیکھتا ہے ان کو جن کے دل میں روگ ہے تکتے ہیں تیری طرف جیسے تکتا ہے کہ کوئی بے ہوش پڑا ہوا مرنے کے وقت سو خرابی ہے ان کی یعنی ایسی صورت جس میں جہاد کی اجازت ہو یعنی جچے تلے احکام پر مشتمل ہے جو غیر منسوخ ہے اور ٹھیک اپنے وقت پر اترتے ہیں حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں مسلمان صورت مانگتے تھے یعنی کافروں کی ایذا سے عاجز ہو کر آرزو کرتے کہ اللہ جہاد کا حکم دے تو جو ہم سے ہو سکے کر گزریں جب جہاد کا حکم آیا تو منافق اور کچے لوگوں پر بھاری ہوا خوفزدہ اور بے رونق آنکھوں سے پیغمبر کی طرف دیکھنے لگے کہ کاش ہم کو اس حکم سے معاف رکھیں بے حد خوف میں بھی آنکھ کی رونق نہیں رہتی جیسے مرتے وقت آنکھوں کا نور جاتا رہتا ہے طاعت وقول معروف فإذا عدم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم طاعت وقول اور بات معروف معقول فإذا پھر جب عدم الأمر پختہ ہو جائے کام فلو صدقوا تو اگر وہ سچے ہوتے اللہ لکان خیرا لہم البتہ ہوتا بہتر ان کے لیے حکم ماننا ہے اور بھلی بات کہنی پھر جب تاکید ہو کام کی تو اگر سچے رہیں اللہ سے تو ان کا بھلا ہے یعنی ظاہر میں یہ لوگ فرمانبرداری کا اظہار اور زبان سے اسلام و احکام اسلام کا اقرار کرتے ہیں مگر کام کی بات یہ ہے کہ عملاً خدا و رسول کا حکم مانے اور بات اچھی اور معقول کہیں پھر جب جہاد وغیرہ میں کام کی تاکید اور زور آ پڑے اس وقت اللہ کے سامنے سچے ثابت ہوں تو یہ صورت ان کی بہتری اور بھلائی کی ہوگی حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں یعنی حکم شروع کو نہ ماننے سے کافر ہو جاتا ہے حکم شرع کو نہ ماننے سے کافر ہو جاتا ہے اللہ کا حکم ہر طرح ماننا ہی چاہیے پھر رسول بھی جانتا ہے کہ نہ مردوں کو کیوں لڑوائے ہاں جب بہت ہی تاکید آ پڑے اسی وقت لڑنا ضروری ہوگا نہیں تو لڑنے والے بہت ہیں فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ فَهَلْ عَسَيْتُمْ سو تم اس کے نزدیک ان تولیتم اگر تم والی حاکم ہو جاؤ ان کہ تفسدوا تم فساد مچاؤ فی الارض زمین میں وتقطعوا اور تم کاٹو توڑ ڈالو ارحامکم اپنے رشتے پھر تم سے یہ بھی توقع ہے کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو خرابی ڈالو ملک میں اور قطع کرو اپنی قرابتیں یعنی حکومت و اقتدار کے نشے میں لوگ عموماً اعتدال و انصاف پر
پر قائم نہیں رہا کرتے۔ دنیا کی ہرس و زیادہ بڑھ جاتی ہے، پھر جاہ و مال کی کشمکش اور غرض پرستی میں جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں، جن کا آخری نتیجہ ہوتا ہے عام فتنہ و فساد اور ایک دوسرے سے قطع تعلق۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں، یعنی جان سے تنگ ہو کر جہاد کی آرزو کرتے ہو، اور اگر اللہ تمہیں کو غالب کر دے تو فساد نہ کرنا۔ تنبیہ مترجم محقق قدس اللہ روحہ نے تولیتم کا ترجمہ حکومت مل جانے سے کیا ہے، جیسا کہ بہت سے مفسرین کی رائے ہے۔ دوسرے علماء تولیٰ کو بمعنی اعراض لے کر یوں مطلب لیتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے اعراض کرو گے تو ظاہر ہے دنیا میں امن و انصاف قائم نہیں ہو سکتا، اور جب دنیا میں امن و انصاف نہ رہے گا تو ظاہر ہے فساد، بدامنی اور حق نشناسی کا دورہ ہوگا۔ اور بعض نے اس طرح تفسیر کی ہے کہ اگر تم ایمان لانے سے اعراض کرو گے تو زمانہ جاہلیت کی کیفیت عود کر آئے گی۔ جو خرابیاں اور فساد اس وقت تھے اور ادنیٰ بات پر رشتے ناطے قطع ہو جاتے تھے، وہی سب نقشے پھر قائم ہو جائے گا۔ اور اگر آیت میں خاص منافقین سے خطاب مانا جائے تو ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر جہاد سے اعراض کرو گے تو تم سے یہی توقع کی جا سکتی ہے کہ اپنی منافقانہ شرارتوں سے ملک میں خرابی مچاؤ گے، اور جن مسلمانوں سے تمہاری قرابتیں ہیں ان کی مطلق پرواہ نہ کرتے ہوئے کھلے کافروں کے مددگار بنو گے۔ اولئک الذین لعنهم اللہ فاصمهم واعمی ابصارهم، اولئک یہی ہیں الذین وہ لوگ جن پر لعنهم اللہ، اللہ نے لعنت کی، فاصمهم پھر ان کو بہرا کر دیا، واعمی اور اندھا کر دیا، ابصارهم ان کی آنکھیں۔ ایسے لوگ ہیں جن پر لعنت کی اللہ نے، پھر کر دیا ان کو بہرا اور اندھی کر دی ان کی آنکھیں، یعنی حکومت کے غرور میں اندھے بہرے ہو کر ظلم کرنے لگے، پھر کسی کا سمجھایا نہ سمجھے، خدا کی پھٹکار نے بالکل ہی سنگ دل بنا دیا، اور یہ سب کچھ انہی کے سوء اختیار اور قصور استعداد سے ہوا۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، افلا یتدبرون تو کیا وہ غور نہیں کرتے، قرآن ام کیا علی پر قلوب دلوں، اقفالها ان کے تالے، کیا دھیان نہیں کرتے قرآن میں، یا دلوں پر لگ رہے ہیں ان کے قفل، یعنی منافق قرآن میں غور نہیں کرتے، یا ان کی شرارتوں کی بدولت دلوں پر قفل پڑ گئے ہیں کہ نصیحت کے اندر جانے کا راستہ ہی نہیں رہا۔ اگر قرآن کے سمجھنے کی توفیق ملتی تو بآسانی سمجھ لیتے کہ جہاد میں کس قدر دنیاوی و اخروی فوائد ہیں۔ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لهم ہدی الشیطان سول لهم املا لهم، ان الذین بے شک جو لوگ ارتدوا پلٹ گئے، علی ادبارہم اپنی پشت پر، من بعد اس کے بعد، ما تبین جب واضح ہوگی، لهم ان کے لیے، الہدی ہدایت، الشیطان شیطان، سول آراستہ کر دکھایا، لهم ان کے لیے، و املا اور ڈھیل دی، لهم ان کو، بے شک جو لوگ الٹے پھر گئے اپنی پیٹھ پر بعد اس کے کہ ظاہر ہو چکی ان پر سیدھی راہ، شیطان نے بات بنائی ان کے دل میں اور دیر کے وعدے کیے، یعنی منافقین اسلام کا اقرار کرنے اور اس کی سچائی ظاہر ہو چکنے کے بعد وقت آنے پر اپنے قول و اقرار سے پھر جاتے ہیں اور جہاد میں شرکت نہیں کرتے۔ شیطان نے ان کو یہ بات سجا دی ہے کہ لڑائی میں نہ جائیں گے تو دیر تک زندہ رہیں گے، خام خواہ جا کر مرنے سے کیا فائدہ، اور نہ معلوم کیا کچھ سجاتا اور دور دراز کے لیے لمبے چوڑے وعدے دیتا ہے۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، سورۃ نمبر 17 سورۃ الاسراء آیت نمبر 64۔ ذلک بأنہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر واللہ یعلم اسرارہم، ذالک یہ بأنہم اس لیے کہ وہ قالو انہوں نے کہا، للذین ان لوگوں سے جنہوں نے کرہوا انہوں نے ناپسند کیا، ما نزل اللہ جو نازل کیا اللہ نے، سنطیعکم ان قریب ہم تمہارا کہنا مان لیں گے، فی بعض امر بعض کاموں میں، واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے، اسرارہم ان کی خفیہ باتیں، یہ اس واسطے کہ انہوں نے کہا ان لوگوں سے جو بیزار ہیں اللہ کی اتاری کتاب سے، ہم تمہاری بات بھی مانیں گے بعض کاموں میں، اور اللہ جانتا ہے ان کا مشورہ کرنا۔ منافقوں نے یہود وغیرہ سے کہا کہ گو ہم ظاہر میں مسلمان ہو گئے ہیں لیکن مسلمانوں کے ساتھ ہرگز تم سے نہ لڑیں گے، بلکہ موقع ملا تو تم کو مدد دیں گے اور اس قسم کے کاموں میں تمہاری بات مانیں گے۔
فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم فكيف پس کیسا اذا توفتهم جب ان کی روح قبض کریں گے الملائکۃ فرشتے یضربون وہ مارتے ہیں وجوہهم ان کے چہروں وادبارهم اور ان کے پیٹھوں پھر کیسا ہوگا حال جب کہ فرشتے جان نکالیں گے ان کی مارتے جاتے ہوں ان کے منہ پر اور پیٹھ پر، یعنی اس وقت موت سے کیوں کر بچیں گے، بے شک اس وقت نفاق کا مزہ چکھیں گے۔ ذالک بأنہم اتبعوا ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ فأحبط اعمالہم۔ ذالک یہ بأنہم اس لیے کہ انہوں نے اتبعوا پیروی کی ما اسخطا جس نے ناراض کیا اللہ کو وکرہوا اور انہوں نے پسند نہ کیا رضوانہ اس کی رضا فأحبط تو اس نے کارت کر دیے اعمالہم ان کے اعمال یہ اس لیے کہ وہ چلے اس راہ جس سے اللہ بیدار ہے اور نے پسند کی اس کی خوشی، پھر اس نے کارت کر دیے ان کے کام یعنی اللہ کی خوشنودی کا راستہ پسند نہ کیا، اسی راہ چلے جس سے وہ ناراض ہوتا تھا، اس لیے موت کے وقت یہ بھیانک سامان دیکھنا پڑا اور اللہ نے ان کے کفر و طغیان کی بدولت سب عمل بیکار کر دیے، کسی عمل نے ان کو دوسری زندگی میں فائدہ نہ پہنچایا۔